شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت اعلیٰ پوزیشنوں کے حامل اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کو عالمی سطح کے بہترین شہرت یافتہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج ملک میں امن و استحکام کی خاطر بے مثال قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک کو درپیش اقتصادی اور دوسرے مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کا انحصار ملک کے تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں پر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم اکرام اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جو لارنس کالج مری میں 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت ہونہار طالب علموں کو وظائف فراہم کرے گی تاکہ وہ عالمی معیار کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قلعہ سیف اللہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقے کے اس طالب علم کو ملک کے معروف تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ طالب علم نے ملاقات کا موقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور سیکیورٹی فورسز ملک میں امن اور استحکام کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کر رہی ہیں۔ آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہداء ہمارے اصل ہیرو ہیں جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ وزیر دفاع نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بعض عناصر کی جانب سے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی مذمت بھی کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے اور ایک سیاسی جماعت نے عالمی مالیاتی فنڈ کو خط لکھا ہے جو قابل افسوس ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور اس کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کو درپیش اقتصادی مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور وزیر اعظم ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت خسارے میں چلنے والے ریاستی اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے ایران کے ساتھ پاکستان کے گہرے دوستانہ تعلقات کا اعادہ کیا جو مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب سے منسلک ہیں۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر امیری مقدم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کی معیشت کی بہتری کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بالخصوص توانائی اور تجارت میں تعاون بڑھانے پر زور دیا تاکہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے متعلق مسائل حل ہوں گے۔ خصوصی مذاکراتی گروپ 7 کے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ فرنٹیئر کور بلوچستان تربیتی اکیڈمی خوزدار میں ہوئی۔ 113 جوان 12 ہفتے کے اس خصوصی مذاکراتی گروپ کے تربیتی کورس میں پاس آؤٹ ہوئے۔ جوانوں نے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شاندار کارکردگی دکھائی اور حاضرین سے داد وصول کی۔ قلات اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو انعامات دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری سے 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات دیر البلاح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 5 مہینے کے دوران اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 31,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے انسانی بنیادوں پر اسرائیل سے رفح پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی ایسا محفوظ مقام نہیں ہے جہاں منتقل ہو سکیں اور اس انسانی بحران کو مزید ابتر نہیں ہونا چاہیے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے، جس کو عالمی ادارے کی متعلقہ قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت پسند تنظیموں پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے آزادی پسند تنظیموں کے خلاف سیاسی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نو آبادیاتی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کرنا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔